بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا چیپٹر نمبر 11 مواصلات کے جدید ذرائع اور مصنف ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی سنِ ولادت جو ہے کتابوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 1936 حیدرآباد دکن میں انڈیا کی ریاست میں پیدا ہوئے۔ انگریزی ادب خصوصاً سائنسی مضامین، اردو ادب کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ عصر حاضر کی ایجادات جو آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس سے اپنے وطن کے لوگوں کو روشناس کیا، اور جو آج کا ہمارا سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع، مواصلات کے شعبے میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ترقی ہوئی اس کو انتہائی جامع انداز میں پیش کیا۔ ان کی تحریر سادہ ہے۔ یہ مضمون مصنف کی علمیت اور زبان پر قدرت رکھنے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے، اس کا مین آئیڈیا ہے کہ پرانے زمانے میں ڈاک وغیرہ پہنچانے کے لیے قاصد یا کبوتر استعمال ہوتے تھے۔ یہ کام جدید ذرائع مواصلات جن میں تار، ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی فیکس، ٹی وی، موبائل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تیز رفتار، باکفایت اور قابل اعتماد ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا چیپٹر ہمارا، اس کا تعلق میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے سائنس کے سبجیکٹ فزکس سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو بریف کروں، لیکن کہیں آپ کو اس کی تشنگی رہ جاتی ہے تو اپنے فزکس کے استاد سے اس کے سوالات کر سکتے ہیں۔ چونکہ بیسیکلی میرا تعلق سے سائنس سے نہیں ہے، اس لیے ادب کے لحاظ سے تو جو لکھا گیا اس کو بریف کروں گا۔ سائنسی طور پہ جو کویشچن ہے اس کے جوابات میرے لیے کچھ مشکل ہوں گے۔ تو بہرحال اس چیپٹر میں جو جدید ذرائع ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے کہ مواصلات، اس کا لفظی معنی لکھ لیں ذرائع نقل و حمل، شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھوڑ سوار دوڑائے جاتے تھے، دوڑائے جانے لگے۔ گھوڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10، 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں۔ منزل کا لفظ استعمال ہوا پرانا بہت اموی دور میں، اور بعد میں مغلیہ دور، شیر شاہ سوری کا عہد۔ ڈاک آگے بھیجنے کے لیے مقررہ فاصلے پر چوکی بنی ہوتی تھی، جہاں تازہ دم گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے۔ جو ہی ایک منزل سے ڈاک پہنچتی، تازہ دم گھوڑے کے ساتھ موجود نیا گھوڑ سوار وہ ڈاک اگلی منزل تک لے جاتا۔ ایک منزل سے دوسری منزل تک کا فاصلہ کم و بیش 12 میل کے لگ بھگ مقرر تھا، اس لیے یہاں لکھا گیا کہ منزلیں بنی ہوئی تھیں۔
جہاں تازہ گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے، گھوڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھوڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ یہ تھا پرانا طریقہ کار خط پہنچانے کا۔ اگلی منزل پر گھوڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا، یعنی جو تھیلا فرض کریں خانپور سے گیا ساجے تک اس نے پہنچایا، آگے فریش گھوڑ سوار موجود ہیں، وہ تھیلا لیا اور وہ آگے لے گئے کوٹ سمابا تک، کوٹ سمابا والا لے گیا ترنڈا تک، ترنڈا والا لے گیا ریم یار خان تک۔ اسی طرح وہاں سے آنے والے بھی جو تھیلا لے کے آتے تھے وہ اپنا کوٹ ترنڈا پھر کوٹ سمابا، اسے جو واپس آنے والے گھوڑ سواروں کو دیتے۔ اس طرح یہ نظام چل رہا تھا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے تھے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھوڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی۔ اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا جس کو دیوان البرید کہلاتا ہے، جو دیوان البرید کہلاتا ہے، جس کو ہم محکمہ ڈاک کہہ سکتے ہیں۔ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام، پیغام رسانی مطلب پیغام پہنچانا، کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ یہ بھی اگر ہم کسی بزرگ سے سنتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ کس طرح خط پہنچا سکتا ہے کہیں، لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر جو ہے جگہ کی پہچان رکھتا ہے۔ کبوتر کو منزل کا پتہ ہے، ایک ہی منزل تک یہ بھی میلوں اڑ کے پہنچتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ خط ان کی گردن یا اس کے بازو یعنی اس میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا تھا، یعنی خط اس کی گردن میں باندھا گیا، مختصر لکھا ہوا، وہ پہنچا اس منڈیر پر، اس دیوار پر جہاں یہ دینا مقصود تھا، وہ لوگ اس سے کھول لیتے، جواب لکھتے، اس کی گردن میں باندھتے، وہ واپس بھی لے آتا تھا۔ یہ حقیقت ہے، جوک یا لطیفہ نہیں ہے، اور یہ کام لیا جاتا رہا ایک عرصے تک، اور ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا پتہ نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا۔ یعنی یہ بات تو اتھینٹک ہے کہ اسلامی دنیا میں بلاد اسلامیہ یعنی اسلامی ممالک میں اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے ذریعے خطوط جو ہے وہ بھیجے گئے۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیے تو میں نے پہلے بتایا پتہ نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس کا ذکر ہے۔ شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں کبوتر کا استعمال عام تھا۔ ہندوستان کے مغل فرما روا بادشاہ جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ یہ ہندوستان کی بات ہے کہ جو جہانگیر ہیں مغل فرما روا بادشاہ، یہ اکبر اعظم کا بیٹا تھا اور شاہ جہاں کا والد تھا۔ تزک جہانگیری ان کی خود نوشت وہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے بھی کبوتر پالے تھے، اور بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا، یعنی انگریزوں نے بھی انہی کو دیکھ کر اپنے مواصلات کے لیے، خط و کتابت کے لیے، پیغام رسانی کے لیے کبوتر استعمال کیے۔ اب یہ تو بہت پرانا دور ہے۔ جو ہی سائنس نے ترقی کی، اس کے دور کا آغاز ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیپٹر کے آبجیکٹیو بہت ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، یہ ضرور انڈر لائن کریں، اور اس کو آبجیکٹیو خاص طور پہ اس کا خلاصہ بھی اتنا اہم نہیں ہے، پیراگراف بھی اتنا نہیں ہے جتنا آبجیکٹیو اہم ہے۔ معروضی میں اس سے کوشچن آتے ہیں، اس لیے اس کے آبجیکٹیو کی طرف خاص طور پہ دھیان دیجیے گا۔ اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی۔
انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی، اور وہ آلہ ہے ٹیلی گرافی کا۔ ٹیلی گرافی کا آلہ بنا اور عرف عام میں اسے تار کہتے ہیں۔ تار اشاراتی زبان کے ذریعے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا جدید ذریعہ تھا۔ اب تو اس کے متبادل دیگر ذرائع بھی وجود میں آ چکے ہیں، لیکن بہرحال کسی چیز کی بیس بنانا، بنیاد فراہم کرنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ اب ٹیلی گرافی جو ہے 1838 میں، انڈر لائن کیجئے گا، فنلے مورس نے ایجاد کیا۔ فنلے مورس، اس کا پورا نام سیموئل فنلے مورس تھا۔ یہ سائنسدان بھی نہیں تھا، ایک امریکی پادری کے گھر پیدا ہوا، تصویریں بنایا کرتا تھا، نقاش بن گیا۔ 1828 میں نیو یارک سٹی یونیورسٹی میں آرٹس کا پروفیسر مقرر ہوا۔ 1938 میں اس نے یہ ٹیلی گرافی ایجاد کر ڈالا اور اس کا موجد بن گیا۔ تو پھر 1895 میں، انڈر لائن کرے اس کو بھی، وائرلیس ایجاد ہو گیا۔ وائرلیس یعنی تار کے واسطے کے بغیر تار کے پیغام کا پہنچانے والا پیغام پہنچانے والا آلہ، بغیر تار کے پیغام پہنچانے والا آلہ، اس کو کہتے ہیں وائرلیس ایجاد ہو گیا، جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا، اور اس کو تار کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی، اس لیے اس کا نام ہے وائرلیس، یعنی تار کے بغیر۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، یعنی ایک چیز تھی کہ اتنے دن لگیں گے، اتنے گھنٹے لگیں گے، اتنے پہر لگیں گے، یہ بات ختم ہو گئی، اور اس سے ٹائم جو ہے بالکل مختصر ترین لگنے لگا، اور کیونکہ جن لہروں پر یہ اپنا پیغام بھیجا جاتا تھا ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل یا 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، انڈر لائن کیجئے اس کو، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قطر کہتے ہیں وہ خط مستقیم جو دائرے کے درمیان سے گزر کر محیط کے دونوں سروں کو ملاتا ہے، یعنی اگر اس کا ہم دیکھیں تو اتنا زمین کی لینتھ نہیں ہے جتنا اس کا پر سیکنڈ سپیڈ ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ وہ پیغام کتنا جلدی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہریں، انڈر لائن کریں اس کو، نکلنے والی 3 لہریں میں سے ایک قسم جو ہے وہ برقی مقناطیسی لہر ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو، جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت کی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 3 قسم کی لہریں کون سی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی جو لہریں ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں، ایک ہے برقی مقناطیسی لہر، دوسری ہے 2 لہریں روشنی اور حرارت کی ہیں۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کی تصور میں لائیں، یعنی آپ تالاب پہ بیٹھے ہیں، پانی کھڑا ہے، تالاب میں ڈھیلا پھینکنے سے ان کے جو ڈھیلا پھینکا اس کے پانی میں خلل پیدا ہوا، حرکت پیدا ہوئی، اور جس سے اس کے چاروں طرف پے در پہ لہریں اٹھنے لگیں، وہ یکے بعد دیگرے تالاب کے کناروں تک پھیلنے لگی ہیں۔ آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح کی ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں۔ خاموش فضا میں
کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح خلل یعنی حرکت پیدا کرتی ہے۔ اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو۔ یعنی اب پانی کے تالاب میں روڑا پھینکنے، پتھر پھینکنے سے اب اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاموش فضا ہے، اس میں آواز جب جاتی ہے، پہنچتی ہے تو وہ اسی طرح چلتی چلتی جیسے وہ کناروں تک پہنچتی ہیں، یہ بھی دنیا کے اس کونے تک یا منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ وائرلیس کا جو اصول ہے اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اور ایک سیٹ وہاں جہاں آپ نے بھیجنا ہے۔ ایک بھیج رہا ہے، دوسرا ریسیو کر رہا ہے، ادھر سے بھیج رہا ہے، ادھر سے ریسیو کر رہا ہے، یعنی 2 سیٹوں کا ہونا لازمی ہے۔ ان میں ایک سیٹ فرض کیجئے کراچی میں ہے، دوسرا حیدرآباد میں ہے۔ دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی، دونوں ایک اصول پر کام کریں گے۔ دونوں سیٹوں میں ایک مائکروفون ہوتا ہے، اور مائکروفون اس کو آپ سمپلی سمجھ لیں چھوٹا سا فون، اور وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، جو بیٹری سے بھی کام کر سکتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے۔ ٹرانسمیٹر پیغام بھیجنے کا ایک آلہ، اس کا معنی کیا کریں گے؟ ٹرانسمیٹر کا پیغام ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے۔ ایریل بھی ایک تار نما ہے اسٹیل کا، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فضا سے برقی لہریں وصول کرتا ہے، یعنی اس کا کام چھوڑنا بھی ہے، وصول کرنا بھی ہے ایریل کا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سے بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکروفون میں داخل ہوتے ہیں۔ مائکروفون سے وہ ارتعاش میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ارتعاش کا معنی موومنٹ، حرکت، اور اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیو لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ اب حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے، مطلب جو وصول کرتا ہے، وہ اس آواز کو ریڈیو لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وہ لہریں جو آپ نے بھیجی فضا میں پھیلتی گئیں، وہ متعلقہ وائرلیس سیٹ تک پہنچی، اس کو اس نے ریسیو کیا، لیکن لہروں کی صورت میں۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے، یعنی ایمپلیفائر آپ یوں سمجھ لیں کہ برقی لہروں کو طاقتور بنانے والا آلہ، جو لہریں آپ کی گئیں، جو وصول ہوئیں، اس کو طاقتور بنایا اس نے، اور ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں، لاؤڈ سپیکر جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ یہ ہے پروسیس وائرلیس کا۔ پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں، اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اب مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1895 میں حاصل کی تھی۔ اس کو انڈر لائن کیجیے، کئی بار آیا یہ بورڈ پہ کہ اس نے 1895 میں اس کو ایجاد کیا، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی۔ صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں یہ ہے بیسک بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کی محنت، پرانے جو لوگ ہیں موجود ہیں، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک
پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز دور تک جانے لگی، وہی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی، ایک ہی سال میں تجربہ کرتے کرتے۔ اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، 150 میل تک اس نے آواز کو پہنچا دیا۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑا یہ میل سٹون تھا کہ دیکھیں بحری جہاز پانی میں سفر کرتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں بحری قزاقی بھی ہوتی تھی، جہاز خراب بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ آواز کیسے پہنچائی جائے، کیسے یہ پرابلم دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ واقعہ ہے 1897 کا، جب بحری جہازوں میں استعمال ہوا۔ پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے، اور پہلا تار 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں، 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس تار بھیجا گیا۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے ذریعے، وائرلیس ٹیلی گرافی کے ذریعے آلات کو اور ترقی دی گئی، تو یورپ سے بحرۂ اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ یعنی اگلا سٹیپ تھا، پہلا سٹیپ تھا اٹلی سے فرانس، اور پھر یورپ سے پار بحرۂ اوقیانوس کو کراس کر کے امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اور اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ اس کو انڈر لائن کریں، امپورٹنٹ ہے یہ کہ سب سے پہلا پیغام جو ہے 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ یہاں تک آج آپ نشان لگائیں۔ چیپٹر لینتھی ہے، کل انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ جتنا آگے پڑھ سکیں۔ آج تک کتنا کافی ہے۔ جیسے میں نے بتایا آبجیکٹیو کو غور سے دیکھیں، اس کو یاد کریں، اور اس کے آبجیکٹیو کی بڑی امپورٹنس ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اجازت، اللہ حافظ۔